السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیدہ ام رعلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیج ہے 471۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام رعلہ رضی اللہ تعالی عنہا، فصاحت و بلاغت اور دانش مندی۔ سیدہ ام رعلہ سرزمین عرب کی ایک ماہر شاعرہ تھیں، پوئٹس تھیں، شعر کہا کرتی تھیں۔ انہیں فصیح بیانی پر پورا عبور حاصل تھا۔ فصاحت و بلاغت میں وہ ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ وہ بڑی ذہین اور فطین تھی۔ ان کے انداز بیان سے سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا، یعنی ایسے جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ جب وہ گفتگو کرتی تو ان کی باتیں کانوں سے ٹکرانے سے پہلے سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتی۔ ان کے اشعار جذبات میں ہلچل مچا دیتے اور خیالات کو قید کر لیتے۔ سننے والا یہ سمجھتا کہ کوئی بلبل نغمہ سرا ہے، اور وہ سنتے ہی وارفتگی کے انداز میں پکار اٹھتا، ازراہ کرم کچھ اور۔ میرا خیال ہے کہ یہ احساسات کی نزاکت کا شاخسانہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ شعر و شاعری کرنا انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صلاحیت ملتی ہے۔ اور پھر ان میں بھی، شاعروں میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ کوئی عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی درمیانے قسم کے ہوتے ہیں، اور کوئی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان خوبیوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب مبین جو رحمت للعالمین پر نازل فرمائی، اس میں یہ ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی خبر ہوتی ہے، ایک ہی انسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن ایک شخص اس سے کئی سبق نکال لیتا ہے اور ایک شخص اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتا۔ یعنی ایک ہی چیز کے اوپر دو لوگوں کی مختلف نگاہیں پڑتی ہیں اور مختلف طرح کے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے درست ہوتی ہے، وہ صحیح بات کو سمجھتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اس سے واقعی سبق لیتے ہیں، اور کچھ لوگ سرسری طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سے گزر جاتے ہیں۔ اب ایک کو اللہ نے ایک طرح کی صلاحیت دی اور دوسرے کو دوسری طرح کی، تو جس کو یہ صلاحیت ملی کہ وہ مختلف حالات، واقعات اور مختلف چیزوں سے بہترین سبق سیکھ سکے، وہ دراصل اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی کو ملے۔ جس طرح انسان کو مختلف چیزیں دوسروں سے زیادہ یا کم ملی ہوتی، کسی کو جسمانی قوت زیادہ ملی ہوتی، کسی کو ذہنی صلاحیت، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس بولنے کی قوت زیادہ ہے، کسی کے پاس لکھنے کی زیادہ ہے، کسی کو کسی اور طرح کی صلاحیت ملی ہے، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ تو اس میں بہترین چیز جو کسی کو ملی ہے وہ حکمت ہے، وزڈم ہے، سمجھ بوجھ ہے، بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی صلاحیت اور صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت۔ تو یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طور پر صحیح اینگل سے دیکھتے ہیں، صحیح نتیجہ نکالتے ہیں، صحیح مقام تک پہنچتے ہیں، تو اس سے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر انسان ہر چیز کو ایک منفی انداز سے دیکھتا ہے اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، تو پھر وہی چیز انسان کے لیے بعض اوقات فائدے کی نہیں، نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک خاتون تھی، اور عرب جاہلی معاشرے کی خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مختلف صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جو کسی کو بھی ملتی ہیں یا دوسروں سے زیادہ ملتی ہیں، یہ انسان کے لیے نعمت تو ہوتی ہے، لیکن ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کو پا کے کرتا کیا ہے، اس سے کتنا خود فائدہ اٹھاتا ہے،
اور دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ملا بلکہ وہ شیئر کرنے کے لیے بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ سیدہ ام رعلہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم پردہ دار خواتین اپنے خامدوں کی دلجوئی کرتی ہیں، اولاد کو جنم دیتی ہیں، لیکن لشکر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہم جنگ پہ نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، جہاد نہیں کر سکتی۔ ہمیں کوئی ایسا عمل سکھلا دے جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام رعلہ کی عمدہ گفتگو سنی تو آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ماہرانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس گفتگو، ان کے اس سوال سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا علیکن بذکر اللہ آناء اللیل واطراف النہار وغض البصر وخفض الصوت، تم رات کے اوقات اور دن کے اطراف میں ذکر الہی کو لازم پکڑو، یعنی مرد باہر جا کر جو بڑے بڑے کارنامے کر کے آتے ہیں تو تم گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کے ذریعے وہ مقام حاصل کر سکتی۔ کتنا آسان کام ہمیں بتایا، ایک زبان ہی ہلانی ہوتی، لیکن اکثر ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نگاہ نیچی رکھو، یعنی صرف مردوں کے لیے ہی غض بصر کا حکم نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور آواز کو پست رکھو۔ عام طور پر گھر میں باپ کی نسبت ماں کی آواز زیادہ سنائی دے رہی ہوتی کیونکہ بچے سنتے نہیں، تو خاص طور پر آوازوں کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ میں سے ایک بہت ہی عمدہ اور دلکش نصیحت ہے۔ ذکر الہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، نیکی اول و آخر بہتر ہی بہتر ہے، تمام نوعیت کی خیر و برکت کا مرکز و محور ہے۔ جو ذکر الہی کے علاوہ کہیں خیر کا متلاشی ہو تو اسے وہاں سے خیر نہیں ملے گی، یعنی ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ جو سارے عبادات کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جہاں تک نگاہ کو نیچا رکھنے کا تعلق ہے، یہ خواہشات نفس کو قابو میں رکھنے کا تیر بہدف نسخہ ہے، یعنی انسان بہت سے شر سے بچ جاتا ہے، اس سے گناہ دھلتے ہیں، ہلاکتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور حرام کے ارتکاب سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک غلط نگاہ انسان کے دل میں، یعنی کہتے ہیں نا نگاہ ابلیس کا تیر ہے ایک طرح سے، جس سے انسان کے دل کو گھائل کر لیتا ہے۔ تو ایک غلط چیز کو دیکھی ہوئی نگاہ انسان کے دل میں بعض اوقات حسرتیں پیدا کر دیتی، اور اس سے انسان کی عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور انسان نیکی کے راستے پہ چلتا چلتا شر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اس کے بعد وقل للمؤمنات بھی آتا ہے، عورتوں سے کہیے، اے نبی مردوں سے کہیے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ جہاں تک آواز پست رکھنے کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بلند آواز سے پکارا جائے، یعنی دعائیں وغیرہ جیسے کی جاتی ہیں تو یہ اسے پسند نہیں۔ دعا بھی اذ نادى ربه نداء خفیہ، زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی دعا سنی گئی تو اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکار رہے تھے، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسے دعا کرنے یا اللہ ایسے حال دعائی نہ دے بلکہ ادب احترام کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تہ میں چونٹی کی پسترین آہٹ کو بھی سنتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رینگنے والے کیڑوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی پستی کو تقویٰ کی علامت خیال کرتے تھے، آپ اس خوبی کو بخشش اور اجر و ثواب کا باعث خیال کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی کیا اختیار کرنا ہے، یعنی اتنے والیوم میں بولنا ہے جس سے دوسرے بات سن کر سمجھ جائیں،
ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو۔ یعنی یہ ادب سکھایا گیا اہل ایمان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہو تو اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، آہستہ آواز میں بولیں اور آپ کی آواز سے زیادہ اونچا نہ ہو، یعنی آپ کی آواز نمایاں ہو اور باقی سب کی پست ہو۔ اور جب 1 to 1 بھی بات کر رہے ہو تو اونچی آواز میں نہ بولیں، چیخ چلا کے نہ بولیں، سخت لہجے میں بات نہ کریں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا دین ادب کا دین ہے، بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، استاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے، والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جسے قرآن مجید میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے کندھے جھکا دو، یعنی عاجزی کے کندھے جھکا دو، یعنی ان کے سامنے بہت احترام کے ساتھ رہو، یعنی ماں باپ کے سامنے بھی چیخ چلا کے نہیں بولنا چاہیے، اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر متقی لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو یہ لوگ متقی ہیں۔ اور یہاں پر کیا بتایا کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں دراصل تقویٰ ہے، یعنی یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ ایسا شخص اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہوگا اس دل میں لازماً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہوگا۔ تو ہمیں شاعر اللہ کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے یا قربانی کے جانور ہیں یا مساجد ہیں، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی چیز، یا قرآن مجید ہے جیسے، تو اس کا بھی ادب اور احترام لازم ہے۔ تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، اس کے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ جو قرآن کا ادب نہیں کر سکتا، وہ قرآن سے کیا سیکھ سکتا؟ اس میں کیا حکمت اور غور و فکر اس کو نصیب ہوگا؟ تو اسی طرح دین کا علم سیکھنے کے لیے ادب اور احترام کا ہونا بے حد ضروری ہے، خواہ آپ کچھ بھی ہو، لیکن جب ایک دفعہ آپ کسی سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کا ادب لازم ہو جاتا ہے۔ سیدہ ام رعلہ کا تقویٰ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو سیدہ ام رعلہ بہت روئیں۔ مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غم اور الم نہ ہو، کیونکہ اہل مدینہ کی محبوب ترین ہستی دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی وفادار مومنہ سیدہ ام رعلہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حضرت حسن کو گود میں لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی، اور پھر جب حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچتی تو کچھ اشعار بھی پڑھا کرتی تھی۔ تو ان کے واقعے سے کیا کچھ سبق ملتے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم استاذہ۔ مجھے بہت زیادہ جو چیز انسپائر کر رہی تھی وہ ان کی ایگرنیس تھی کہ شی وینٹ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ سیڈ کہ ہمیں کچھ ایسا سکھا دیں کیونکہ ہم جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ تو مطلب وہ اس بات سے مطمئن نہیں تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کافی ہے، شی وانٹیڈ ٹو ڈو مور۔ تو یہ جو ایگرنیس ہے، ہم لوگ اکثر گھر میں ہوتی ہیں عورتیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام بس کوکنگ، بچوں کو سنبھالنا، دیٹس اٹ، بٹ ان کی جو ایگرنیس ہے وہ مجھے بہت انسپائر کر رہی ہے۔ جس شخص کے اندر بھی آخرت کی فکر ہوگی کہ میرا گھر وہاں ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس گھر کو مجھے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تو وہ کم پہ راضی نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا،
کہ بس جو میں نے کر لیا وہ میرے لیے کافی بہت ہو گیا، اب میں اس دنیا کو جو ختم ہونے والی ہے اپنی باقی صلاحیتیں اس میں لگا دوں. کیا خیال ہے؟ ایسا کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیں نا، 2 گھر ہیں نا ہمارے، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں. یہ گھر بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے ہے. عقل مند جس کے پاس حکمت ہے وہ کیا سوچے گا، کس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں انویسٹ کروں؟ آخرت کے لیے. پھر اس کو ایک بے چینی لگی رہے گی کہ میں کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں. اگرچہ گھر چلانا، بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. پھر عام طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور عورتیں ساس کے روپ میں آتی ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے فارغ عورتوں کا. وہ گھروں کے اندر ہی دنگا فساد ہر وقت قائم کیے رکھتی اور لوگوں کی زندگی دوبھر کر دیتی. تو ایسی صورت میں ہم سب کے اندر ایک شدید تڑپ اور ہرس ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہم مزید کچھ کر لیں اور کچھ کر لیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پوچھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے اصل گھر کی فکر آ جائے. پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی گھر کی یاد کی وجہ سے خاص کیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ چن لیا تھا اور وہ تھی گھر کی یاد. گھر کی یاد. آپ سب کو گھر یاد آتا ہے؟ ہاسٹل والوں کو تو خوب ہی آتا ہوگا. جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کب اس گھر سے جائیں گے، اتنی پابندیاں گھر میں. پھر جب گھر سے کہیں اور جاتے ہیں، سسرال جاتے ہیں یا پھر ہاسٹل جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں سے کب جائیں گے، کیا ہوگا. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انسان خوش رہ سکے. گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہیں سیر کو جائیں، اور جب سیر کو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کب جائیں، گھر واپس جائیں. یہی حال ہے اس دنیا کا. تو جس کو آخرت کی فکر لگ جائے، جس کو آخرت کا شوق لگ جائے، جس کو اس گھر کے سجانے کی محبت کی تڑپ لگ جائے، پھر وہ کم پہ راضی نہیں رہ سکتا، پھر وہ آرام کی زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہے گا اور اس کے لیے ایکسپلور کرے گا کہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دنیا کے گھروں کو سجانے کی فکر کرتے ہیں وہ ہر وقت بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اس کارنر کے لیے یہ، اس اینگل پہ رکھنے کے لیے یہ، اس کمرے میں رکھنے کے لیے یہ. یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خرید کے بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کسی کے گھر میں تو اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیس کو یہاں جمائے ہوئے، کچھ یہاں رکھے ہوئے، کچھ یہاں رکھے ہوئے، ڈھیروں ڈھیر رکھے ہوتے. میں کہتی ہوں ان کو صفائی کرنے میں اور ان کو سجانے اور اٹھانے اور رکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے. لیکن شوق کی بات ہے، دنیا میں ہم اپنے گھر کا کوئی کونا خالی نہیں دیکھنا چاہتے، ہر جگہ کچھ سجانا چاہتے ہیں. تو جنت تو بہت وسیع ہے، عرضها السماوات والارض، اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اس کو سجانے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل اور بڑے بڑے عمل کرتے رہنا ہے اور پتہ کرتے رہنا ہے اور کیا کریں اور کیا کریں. جی سازا، ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے تھے تو اس میں 3 دن سے مسلسل ہمارے لیسن میں یہی آ رہا ہے کہ انفرادی یا اجتماعی طور پہ ناکامی یا تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ نااہلی ہوتی ہے، چاہے وہ فرد ہے یا قوم ہے. تو میں کافی دنوں سے اس کے اوپر سوچ رہی تھی، جائزہ لے رہی تھی اپنا کہ میں 1 مہینہ پہلے کہاں کھڑی تھی اپنی مختلف سکلز میں اور آج کہاں ہوں. 1 سال پہلے کہاں تھی، آج کہاں ہوں. کیا میں ان کو مزید پالش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں؟ اسی آیت میں آیا نا نیچے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کسی سے روکی بھی نہیں ہے، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہے. سب سے پہلے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. پھر اگر معلوم ہو جائے تو ہم رسک نہیں لیتے، کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، اس کو مزید پالش نہیں کرتے کہ اچھا میں اپنی ذات کو یا دوسروں کو کیا کیا فائدہ دے سکتی ہوں اس سے. تو میرے خیال سے ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اپنا. بالکل. استاذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت ان کو کہ آپ ذکر کریں زیادہ سے زیادہ اور نظریں نیچے رکھیں اینڈ ٹرائی ٹو لوور یور گیز، اور اپنی آوازوں کو پست رکھیں. میں سوچ رہی تھی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا اگر ہم ذکر کو پکڑ لیں تو اگر جو شخص کانشیسلی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف اپنی نظر اٹھائے. اور کس طرح سے اس ایک ہیبٹ کو ایکوائر کرنے سے آپ دوسری بہت بڑی غلطیوں سے، اور جس کو اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا ذکر کرے دن رات، وہ کیسے آواز اونچی کر سکتا ہے.
اور وہ ہیوملٹی انسان کے اندر خود ہی آ جاتی ہے جب انسان دن رات اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا فرشتوں کی صفت ہے. اس دنیا، چاند ستارے، ہر ایک چیز کی یہی ایوری ونز ایوری تھنگ آن دس یونیورس از پریزنگ اللہ ڈے ان ڈے آؤٹ. تو پھر ہم کیسے رات گزر جاتی ہے، دن گزر جاتے ہیں، وی گو ٹو آور بیڈز، اور ہم نے کبھی 100 مرتبہ بھی ایک ذکر نہیں کمپلیٹ کیا ہوا تھا. تو ہم سب کو اپنے روٹین بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ کچھ اذکار لازمی طور پر ہم ضرور کریں، یعنی اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. جی Assalamu alaikum. We also learned that she was a poet. She was very good at poetry. So it just made me remember that today we just finished Surah Shura. And a lot of the lessons that we got in them were based on how the Arabs were so good in poetry, but there were some poets that would write against Islam, against the deen, and there were some poets that would defend Islam through their poetry. So we just learned about how even poetry is like a tool that you can use however you wish. So just like that, we're all gifted with certain things. Allah blesses everybody with different things. So whatever our skills are, we just learn that we should use them in the way of Allah. بالکل. تو ہم سب کو اپنے اپنے اسکلز کو پہچان کر انہیں اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اللہ کے راستے میں لگانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ سے اس کا اجر ملے گا، اللہ سے اس کی طرف سے ریوارڈ آئے گا، اور وہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. جب ہم اللہ کے راستے یا اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی بات کرتے تو ہم سمجھتے شاید ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا احسان خود اپنی ذات پر ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ ام اسحاق رضی اللہ عنہا. سیدہ ام اسحاق اور ان کے بھائی کا